السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آر بی ٹی وی۔ دوستو، آپ کی قسمت آپ کے لیے کہیں بھی انتظار کر سکتی ہے، چاہے پھر وہ پرانی چیزوں کا ڈھیر ہو، ایک پشو مارکیٹ میں، آپ کے گھر کے پچھلے میدان میں، یا پھر کہیں کسی جنگل میں۔ قسمت غیر متوقع طور پر سب سے زیادہ غیر معمولی شکل میں آتی ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسے لوگوں کی کہانیاں جو کہ بائی چانس امیر ہو گئے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ اوال آف کوئنز۔ دوستو، پینسلوانیا کے شہر ونڈبر میں ایک پرانا گھر تھا جسے 20 سال سے زیادہ عرصے سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایک روز مقامی بچے کھیلتے کھیلتے اس گھر میں گھس گئے اور جب وہ ایک دیوار کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس دیوار کے پاس کئی سکے پڑے ہیں۔ انہوں نے جب ان سکوں کے بارے میں اپنے والدین کو بتایا تو ان کے والدین ان سکوں کی تلاش میں اس گھر میں گھس گئے۔ جب وہ ایک دیوار کے پاس پہنچے اور انہوں نے ایک بڑا سا فریم ہٹایا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پوری دیوار ہی اس کوئنز کی بنی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اس کو کھودا تو اس میں سے سکہ دھڑا دھڑ زمین پر گرنے لگ گئے۔ جب انہوں نے اسے جا کر بیچا اور اس کی جو ہے ریٹ لگوایا تو انہوں نے 8,000 سے 5,000 ڈالر دیے گئے، اور ان میں کئی سکے ایسے بھی تھے جو کہ 1993 سے 1857 کے درمیان جاری کیے گئے تھے۔ ان کی قیمت 2,40,000 ڈالر تھی۔ دوستو، کتنی ہی حیرت کی بات ہے کہ کیسے ان کے دن میں ہی ان کو جو ہے ترقی مل گئی۔ آج تو ان کے مزے ہی لگ گئے ہوں گے اور ان کا تو ایک لکی ڈے ہوگا۔ انویلپس ود منی۔ دوستو، یہ بات ہے 2009 میں کہ لو لینڈ سے تعلق رکھنے والے بوب کٹس نامی بلڈر کی، جو کہ اپنے اسکول کے دوست کا گھر بنا رہا تھا۔ جب وہ باتھ روم بنانے کے لیے گیا اور باتھ روم کو بنانے کے لیے اس نے جب پرانی ٹائلوں کو اتارنا شروع کیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ 2 دھاتی دوا کی چسٹ نامی پلیٹس نکلتی ہیں جو اندر سے پیسوں کے لفافوں سے بھری ہوئی تھیں۔ جیسے وہ لفافے کھولتے ہیں تو اس میں سے ایک وسیع رقم نکل آتی ہے، جس کی رقم 1,82,000 ڈالر کے قریب تھی۔ جب دونوں دوست اس کو دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، لیکن بات جب آتی ہے کہ اس کو تقسیم کیسے کیا جائے تو اس پر دونوں کا اتفاق نہیں ہوتا۔ بوب نے کہا کہ وہ 10% رکھے گا، لیکن اس کے دوسرے دوست نے کہا کہ اس میں سے وہ 40% رکھے گا۔ پھر دونوں نے اس معاملے کو عدالت کے سامنے پیش کیا۔ عدالت نے یہی فیصلہ کیا کہ دونوں کو جائیداد برابر تقسیم کرنی چاہیے۔ جیسا بھی ہو دوستو، لیکن آج تو ان کے مزے ہی لگ گئے۔ کیسے ہی وہ چند منٹوں میں جو ہے امیر بن گئے۔ دا گولڈ۔ دوستو، یہ بات ہے آسٹریلیا کے ایک شہر بیلیڈ کی۔ اس میں ایک مقامی کسان اپنے گھر کے ارد گرد صحرائی زمینوں پر میٹل ڈیٹیکٹر کے ساتھ چل رہا تھا، یعنی کہ چہل قدمی کر رہا تھا کہ اسے کچھ پتہ چلتا ہے، تو اس نے کھدائی کرنا شروع کر دی۔ فوری طور پر اسے سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے۔ اس نے کھدائی جاری رکھی اور محنت کرتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے اسے ایک سونے کا بہت بڑا ٹکڑا ملا جس کا وزن 5.5 کلو کے لگ بھگ تھا۔ اس کی جب قیمت معلوم کی گئی تو اس کی قیمت 3,15,000 ڈالر کے قریب تھی۔ حیرت کی بات تو یہاں آتی ہے دوستو کہ اس علاقے میں کئی بار جو ہے ایکسپرٹ بھی آئے جنہوں نے جو ہے کھوج کرنے کی کئی بار کوشش کی اور کئی بار جو ہے گولڈ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے نہ مل سکا۔ اسے کہتے ہیں کہ لک، کہ کس طرح اس کی قسمت میں یہ گولڈ لکھا تھا۔ رائل اوپل۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک اور خوش قسمت شخص کی کہانی، جسے دنیا کا نایاب ترین اور خوبصورت ترین اوپل مل گیا۔ اپنے کام کے دوران بوبی نامی اس شخص کو پتھروں کے نیچے ایک بالٹی میں بڑا سا چمکیلا اوپل ملا۔ اس آدمی کو یہ اتنا پسند آیا کہ اس نے ایک یادگار کے طور پر اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن 14 سال بعد گزر گئے کہ اسے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ اس کے لیے کتنا ہی خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے 14 سال بعد اسے ایک ماہر کو دکھایا اور اسے یہ ظاہر ہوا کہ اسے ناقابل یقین حد تک ایک نایاب اوپل مل گیا ہے۔ پتھر کا نام رائل 1 رکھا گیا اور ماہرین کے مطابق جب اس کی نیلامی کی گئی تو اس کی قیمت 3 ملین ڈالر تھی۔ او مائی گاڈ، وہ شخص کتنا ہی خوش قسمت ہوگا جسے یہ اوپل ملا۔ واو۔ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس۔ دوستو، یہ کہانی ہے پینسلوانیا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی جسے اپنے گراج کو سیل کرنا تھا اور وہ اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ایک مصور سے ایک جو ہے پینٹنگ لے آیا۔ بعد میں اسے پینٹنگ پسند نہ آئی اور جب وہ تبدیل کرانے کے لیے جانے لگا
تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی پینٹنگ کے پیچھے ایک دستاویز لگی ہوئی ہے جو کہ 4 جولائی 1776 کی ہے۔ جب اس نے اسے غور سے دیکھا تو وہ اعلان آزادی کی تھی۔ دوستو یہ 25 سرکاری کاپیوں میں سے ایک واحد کاپی تھی جو کہ اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوشی ہوا اور اس نے اسے $204 ملین میں سیل کر دیا۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ جنہیں بائی چانس جو ہے اتنی ترقی مل گئی، جسے کہتے ہیں نا کہ جب اوپر والا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے آج میں نے پیش کر دیں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اترا ہوں گا۔ میں ایسے ہی اچھے کنٹینٹ بناتا رہوں گا، بس مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔